الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یاد رکھے نہ تو مجبور محض بنایا ہے اور نہ مختار بنایا ہے. اسی سے وہ فرقے گمراہ ہوئے ہیں، جبریہ بھی اور قدریہ بھی. ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، اور دوسرے کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں کہنا جو ہے وہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو شیطان کو ہی پیدا نہ کرتے، نہ شیطان ہوتا نہ ہمیں گمراہ کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو کفر بھی ہوتا نہ، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا، امتحان کیسے ہوتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جانبین پیدا کی ہیں، اور دونوں کو نہ تو مجبور محض، اچھی طرح سمجھیں، اور نہ مختار کل. یعنی انسان مختار بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کر دے، اور نہ مجبور محض ہے کہ اگر وہ چوری کر رہا ہے تو اللہ نے مجبور کیا ہے اس کو کہ چوری کرو. بلکہ وہ جبر اور اختیار کے درمیان میں ہے. اس کی بزرگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کھڑا ہو نا، اس کو کہو بھی ایک پاؤں اٹھاؤ تو ایک پاؤں اٹھا لے گا، لیکن کہو اب دوسرا اٹھاؤ تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح انسان کہ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے. اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے، رسول بھیجے، معجزات دیے، آیات دیے، دلالات دیے، اور اللہ نے انسان کو عقل دیا، حواس خمس دیا، اور اللہ نے اس کو فیصلے کرنے کا اختیار دیا کہ فمن شاء منکم فلیؤمن فمن شاء منکم فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. اب جو سزا جزا ملے گی ہمیں اسی اختیار پہ ملے گی کہ ہم نے ایمان کو اختیار کیا تو قیامت میں جنت ملے گی، ہم نے کفر اختیار کیا تو جہنم ملے گی ہمارے اختیار پہ. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جبرن یہ کام کرواتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو تھا یہ بالکل جھوٹ تھا کہ جی ہمیں اللہ پاک نے منع کیوں نہیں کیا ہے. اللہ نے منع تو کیا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، قرآن بھیجا، آیات بھیجے، معجزات بھیجے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور ان پیغمبروں نے کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے حملے سے بچو. تمام انبیاء کی یہی ایک ہی دعوت تھی. جیسے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے پائی، لا عاد نخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. تو ہر پیغمبر ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کیا ہمارے ایشیا میں، ہند میں، اور جتنا ایشیائی ممالک ہیں یا ماوراء نہر کے جتنے علاقے ہیں، کیا یہاں بھی کوئی نبی بھیجا گیا؟ اس امت میں بھی کوئی نبی پیدا ہوا ہے؟
تو بعض علماء تو یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی پیدا ہوا ہو لیکن ہم نہیں جانتے، ضروری تو نہیں کہ ہم سب کو جانیں۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، باقی تو اجمالی ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا کہ بس سب رسولوں پر ایمان ہو، باقی منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کا ہم نے ذکر کیا، بعض کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول پیدا ہوا ہو لیکن ہمارے علم میں نہ۔ اور بعض علماء یہ جواب دیتی ہیں کہ رسول کا معنی یہ ضروری نہیں کہ نبی آئے، اگر نبی کا کوئی نائب بھی آ جائے تو گویا اس کا پیغام پہنچ گیا۔ یعنی اگر نبی نہ آیا لیکن کوئی اس کا نائب آ گیا، صحابی آ گئے، تابعی آ گئے، مجتہدین آ گئے، ائمہ آ گئے، فقہاء آ گئے، علماء آ گئے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی تو نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب جیسے زمانہ فطرت ہے، یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک تک 600 سال کی مدت ہے، اور اس 600 سال میں عرب مقام میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یاد رکھیں ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا تک 1200 سال کا فاصلہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیل میں تو کئی انبیاء آئے، اور آخری نبی بنو اسرائیل کے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 6 صدیاں، 600 سال، اس میں کوئی عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، ملت ابراہیم تو موجود تھی نا، اور وہ خود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں، اور ملت ابراہیم کے مطابق انہوں نے کعبہ بنایا، کعبے کے مجاور تھے، وہ طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، تو دین ابراہیمی تو ان کے پاس بھی موجود تھا۔ یعنی کوئی رسول اور نبی نہیں آیا۔ وہ سب یہی دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم تو ملت، لیکن اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرا پیغمبر نہ یہودیت پہ تھے، نہ نصرانیت پہ، نہ مشرکین سے ان کا کوئی تعلق تھا، وہ تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ماننے والے تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ابراہیم بتوں کے توڑنے والا ہے، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھر دیا ہے، تو یہ کیسے اس کے وارث ہیں بھائی؟ یہ کیسے اس کے دین کے ماننے والے ہیں اور دین کے مجاور ہیں؟ یہ لوگ جو تھے نا جی، دعوت تو یہی کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح کعبے کے دروازے کے باہر بھی بت تھا، مقام ابراہیم پہ بھی بت تھا، صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، ہر جگہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہی کی نظر نیاز چڑھاتے تھے، اور انہی کے چرنوں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، یہ ساری باتیں ان کی تھیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے چکر سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض وہ تھے جن پہ گمراہی کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں جاؤ، چلو پھرو، دیکھو، تم شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، ادھر ادھر سفر کرتے ہو، راستے میں ہجر ہے، راستے میں قوم سمود اور قوم عاد کے ٹھکانے ہیں، ان کو دیکھو، عبرت پکڑو کہ کیوں ہلاک ہوئے۔
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیا، نام و نشان ان کا مٹ گیا۔ قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں، ان اقوام کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ہی ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی پاک کو، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر آپ حریص ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، علاج بھی اسی بیمار کا ہوتا ہے جو علاج کرانا چاہتا ہو۔ علاج ہی نہ کرائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت میں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے اور چھڑا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا حال دیکھو، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے اور ایسی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ لا يبعث اللہ من یموت، جو بندہ مر گیا اللہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قسمیں کھاتے بھائی کون دوبارہ اٹھے گا؟ بھائی مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کی ہر چیز ختم ہوگی، اب کیسے دوبارہ وہ زندہ ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہ قسمیں کھاتے تھے نعوذ باللہ، یعنی اپنے لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ میرے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قیامت برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، سزا جزا برحق ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے یعنی جڑواں قریب ہیں، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، من دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، قیامت آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھول کے بیان کریں گے لوگوں کو جس میں اختلاف کرتے تھے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت، جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے جہنم، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جان لیں گے کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ جھوٹے تھے یہ جو کہتے تھے قیامت نہیں ہوگی، اب دیکھو ہو گئی قیامت کہ نہیں ہو گئی۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے، یاد رکھیں اس آیت میں کہ بعض جو لوگ ہیں نا جی فلسفی ہیں اور بڑے بڑے باطل وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے اتنا بڑے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، کائنات بنائی، تو ان سب کو اللہ فنا کر دے گا۔ یہ کوئی معقول بات ہے کہ آدمی ایک محل بناتا ہے، جب وہ محل بن جائے، سمجھ جائے، سج جائے، کہے جی ہم اس کو توڑ دو، تو کوئی کہے گا کہ یہ عقل کی بات ہے؟ تو اللہ نے اتنا بڑا محل سجایا ہے، آسمان بنائے ہیں، سورج چاند بنائے ہیں، تارے بنائے ہیں، اللہ نے زمینیں بنائی ہیں، پہاڑ رکھے ہیں، سمندر رکھے ہیں، دریائیں، تو اللہ اس سب کو ختم کر دیں گے؟ اور اگر ختم کر دیں گے تو پھر اتنا بڑا نظام دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہم اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں تو صرف اتنا کرنا ہے کہ ان نقول له کن فیکون، ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، سب لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کن کہیں گے،
کاف نون کے ساتھ، یہ ضروری نہیں، یہ معنی ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتے وہ چیز ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کن کہنے کے محتاج ہے کہ وہ کن کہیں گے پھر ہوگا۔ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے قلم ہل بصر بھی پلک جھپکنے میں قیامت آ جائے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم جب ارادہ کریں گے تو ہمیں تو بس صرف ارادہ کرنا ہے، ارادہ کرنے سے وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس لیے فرمایا دوسرے مقام بما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تمہارا پیدا کرنا، تمہیں موت دینا، تمہیں دوبارہ اٹھانا ایسے ہے جیسے کسی ایک بندے کو موت دے کے ہم کھڑا کر دیں، ایسے پوری دنیا کو ہم کھڑا کر دیں گے، اللہ کے آگے اس میں کیا مشکل ہے۔ اور جیسے فرماتے ہیں اللہ پاک وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم بس ایک دفعہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم بار بار کہتے رہیں گے، جب حکم دیں گے تو بس پلک جھپکنے میں وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ جیسے یہاں فرمایا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملکوت ہیں اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، واللہ اعلم۔